بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 3 دن آپ سے بات نہیں ہو سکی اور آپ جانتے ہیں کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور آپ سب دوستوں نے دعاؤں میں جو حوصلہ دیا ہے، دعائیں دی ہیں، دعائیں مغفرت کی میرے والد صاحب کے لیے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور والد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے آپ کا نقصان ہوتا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو آپ کے لیے والدین کا ایک سایہ ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو شاید جب وہ سایہ اور وہ نعمت چلی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد کے لیے والد اور والدین ہمیشہ ان کی قبر بھی رحمتیں دیتی ہے، اور ان قبروں سے بھی فیض ملتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کی طرف ان کا جو ہے وہ رحمت اور برکتیں رہتی ہیں۔ لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں ان کا ایک اپنا ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ سب دوست اس غم کی گھڑی میں میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، چونکہ جب یہ کیس اور جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تب ہی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اس درخواست کے کانٹینٹس میں نے آپ کو بتائے تھے، اور 2-3 جو اس کی پہلی پیشیاں تھیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو ڈیٹا فیئرنگز پر جو کارروائی ہوتی رہی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ جسٹس جواد الحسن صاحب کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ 16 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے۔ اس فیصلے میں 3 چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے جہاں پر ڈائریکٹ الیکشن کے حوالے سے اناؤنس کر دیا ہے، اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ آپ کو الیکشن کی تاریخ دینی ہوگی اور الیکشن کا شیڈول جاری کرنا ہوگا، الیکشن 90 دن میں ہوں گے، اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تمام اداروں، وفاقی حکومت اور نگران صوبائی حکومت کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کا ساتھ نہیں دیتے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آپ جو آئین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ تمام ادارے اور تمام جو اتھارٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، مکمل تعاون کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا الیکشن رکوانے کے لیے، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گا تو آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے بہت سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ الفاظ ہیں اس ججمنٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے 2021 کا، اس میں بھی یہ چیزیں عدالت کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے کہی گئی تھیں۔ یہ ریٹ پٹیشن تھی، بیسیکلی 3 پٹیشنز تھیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بطور جماعت یہ درخواست دائر کی گئی تھی، ایک منیر احمد پٹیشنر تھے، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، زمان خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور صابر رضا گل ان کی جانب سے بھی یہ درخواست دائر کی گئی۔ 4 پٹیشنز تھیں۔ مین پٹیشن پی ٹی آئی کی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور باقی پھر یہ پٹیشنز تھیں جو آنریبل عدالت کی جانب سے جاری کی گئیں۔ اب اس میں سب سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں تمام وکلاء کا جن وکلاء نے ریپرزینٹ کیا مختلف پٹیشنز کو، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک کوٹیشن لکھی ہے، یہ لارڈ رابرٹ جون ہیں، یہ پریزیڈنٹ تھے یو کے سپریم کورٹ کے، ان کی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے جو جمہوریت کے حوالے سے ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے سوسائٹی کو چلانا ہے تو وہ جمہوریت سے چلے گی، اور جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی جو رائے ہے اور جو انتخابات ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں۔ ان کی کوٹیشن سے سٹارٹ کی اپنی ججمنٹ کو، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو تینوں پٹیشنز تھیں ان کی پریئرز لکھی، ان کی استدعا جو اس میں کی گئی ہے وہ کی گئی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی مین پٹیشن تھی اس میں یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی اناؤنس دی ڈیٹ آف ڈائریکٹ رسپونڈنٹس، کے ڈائریکشن دی جائے رسپونڈنٹس کو کہ وہ امیڈیٹلی اناؤنس دی ڈیٹ آف الیکشن فار دی پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب سو ایز ٹو انشور دیٹ دی الیکشن از ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 19 days آف ڈیزولوشن آف اسمبلی، کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جو آئین پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آنریبل جج جواد الحسن صاحب جنہوں نے آئین کو دوبارہ زندہ بھی کیا ہے اور آئین کی لاج بھی رکھی ہے، انہوں نے باقاعدہ تمام جو پٹیشنز تھی 4 کی 4 ان کے جو پٹیشنرز کی جانب سے
جو رکھا گیا، جو موقف رکھا گیا اور جو پریئر جو استدعا کی گئی وہ رکھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تمام پٹیشنز میں جو اس کیس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتایا کہ فلاں تاریخ کو گورنر کے پاس آئین پاکستان کے تحت وزیر اعلیٰ نے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے ایک ریکوزیشن بھیجی، سمری بھیجی، اور جس کو گورنر نے سائن نہ کیا، جو آٹومیٹیکلی بعد میں جو آئین پاکستان نے جیسا کہ کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اگر گورنر نہیں سائن کرے گا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کنسیڈر ہوگا کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، کابینہ بن گئی، تو پھر عدالت نے کہا کہ جب الیکشن کی تاریخ کا معاملہ آیا تو گورنر نے معاملہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا، الیکشن کمیشن نے معاملہ گورنر پہ ڈال دیا، اور جو پٹیشنرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جی ہمیں کسی طرف سے الیکشن کی تاریخ، حالانکہ پٹیشنرز نے کہا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، علی ظفر صاحب نے کہا کہ جیسے کیئر ٹیکر جو کیبنٹ ہے اس سے پہلے آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں گے، پھر آپ کابینہ، اگر تو گورنر یہ سمجھتا تھا کہ اس نے چونکہ اسمبلی تحلیل نہیں کی، اس نے خود دستخط نہیں کیے تو وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے گا، تو اس نے کابینہ کیسے بنا دی؟ اس نے کابینہ بھی بنا دی، نگران سیٹ اپ بھی بن گیا۔ نگران سیٹ اپ نے جو مختلف طرح کے ان کی جانب سے کی جاتی ہیں، مختلف جو تقرریاں کی گئیں، تبادلے کیے گئے، مختلف لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا گیا، جو ری شفلنگ ہے بیوروکریسی کی وہ کی گئی۔ جب سارا کچھ ہو گیا تو اس کے باوجود جو ہمارا نگران جو حکومت ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا گورنر ہے، اگر اس کی جانب سے کہا جائے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو عدالت نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ پھر عدالت نے کہا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب عدالت میں آئے، انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی عدالت نے کہا کہ یہی کہا گیا کہ ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں، اور انہوں نے تو عدالت میں بھی کہا تھا۔ اب عدالت نے اس میں ایک اور اہم چیز جو بیان کی ہے، تو اس میں جو پیراگراف نمبر 12 ہے، وہاں سے عدالت نے سٹارٹ کیا، اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل کو لکھا، جو شہزاد شوکت صاحب ہیں گورنر پنجاب کے وکیل تھے ان کے دلائل کو لکھا، تمام تفصیلات لکھنے کے بعد عدالت نے کہا مین جو تمام پٹیشنز میں ایک چیز مانگی گئی تھی وہ ڈیٹ آف الیکشن تھی۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ دی جائے، الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے، ذمہ داری ہے گورنر کی بھی اور الیکشن کمیشن کی بھی۔ اس میں عدالت نے حوالے دیے 3 جو ججمنٹس ہیں، ایک خواجہ محمد شریف ججمنٹ ہے 1987 کی، اسی طریقے سے ایک فل بینچ کی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس کا حوالہ دیا، اور ساتھ عدالت کی جانب سے حوالہ دیا گیا جو یہ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی جس کو ختم کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو بھی عدالت نے واضح کیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ ورکرز ہیں، اور جو یہ سپریم کورٹ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ، اور اس کا پیج ہے 480، اس میں عدالت نے کہا کہ بڑا اہم ایک کیس تھا، اور سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ 90 دن سے مراد 90 دن ہے، 90 دن سے آگے پیچھے آپ نہیں جا سکتے۔ آئین پاکستان بڑا واضح ہے۔ جب الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جہاں گورنر نے سائن نہ کیے ہوں تو وہ 105 کے تحت الیکشن کی تاریخ نہیں دے گا۔ اب جب ہم آگے اگلے آرٹیکل پر، انہوں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آئین پاکستان نے اگر خاموشی اختیار کی ہے اس صورت میں جہاں اسمبلی کی ریزولوشن کی سمری پر گورنر دستخط نہیں کرتے تو وہاں خاموشی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، عدالت نے کہا کہ چونکہ الیکشن کروانا، الیکشن کو کنڈکٹ کرنا، الیکشن کے معاملات کو دیکھنا یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی۔ اگر گورنر نہیں تاریخ دے رہا تو گورنر کی اور پھر گورنر اور صدر کے جو اختیارات ہیں ان کو کمپیریزن کیا۔ عدالت نے کہا صدر پاکستان کے پاس تو بہت اختیارات ہیں، گورنر کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر گورنر کا کوئی معاملہ آ گیا، اگر گورنر کسی معاملے میں پیچھے ہٹ گیا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ الیکشن کا انہوں نے کہا کہ یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ایک ہی کام ہے صاف شفاف الیکشن کروانا، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے۔ اگر گورنر نے نہیں آپ کو دی تاریخ تو آپ خود تاریخ اناؤنس کریں گے اور آپ خود جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے 2021 FCMR 714، اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کارپوریشن پشاور اینڈ ادرس ورسز تیمور حسین،
اینڈ ادرس، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا آرٹیکل 220 آرٹیکل 220 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مینڈیٹس دیٹ it shall be the duty of all executive authorities in the federation and in the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions، کہ جو ان کا الیکشن کے حوالے سے جو ان کی ڈیوٹیز ہیں یا ذمہ داری ہیں اس کو نبھانے میں تمام صوبائی اور وفاقی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، تعاون کریں۔ in case the federation and or the provinces creates hurdles in the way of the commission holding elections, they will be violating the constitution which may attract serious consequences۔ کہ اگر یہ جیسے کہ وفاقی حکومت کہتی ہے ہم پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، ادارے کہتے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہائی کورٹس کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کو ریٹرننگ افسران نہیں دے سکتے، یہ جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا 2021 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے واضح کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 220 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اسسٹ کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ، اور اگر کوئی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ وہ آئین توڑنے کے مترادف ہے اور اس کے سنگین نتائج ہیں، سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اگر کوئی مدد نہیں کرتا، اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے، اگر کوئی ایکسکیوز کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان نے جب اس کو ذمہ داری، آئین نے ڈیوٹی دے دی کہ آپ نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، اور آپ اپنی مرضی کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ آئین توڑ رہے ہیں، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ یہ کہہ کر جو جسٹس جواد حسن صاحب ہیں انہوں نے راستہ بند کر دیا وفاقی حکومت کا، نگران حکومت کا، تمام اداروں کا جو الیکشن میں رکاوٹ بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ سیدھا عدالت نے ان کو کہہ دیا کہ آپ آرٹیکل 6 کے لیے پھر تیار رہیے گا اگر آپ نے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ اور آخری جو پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 20، in view of the constitutional provisions mentioned above and the judgments of the Supreme Court of Pakistan, the prayer made in the consolidated petitions is allowed and the election commission is directed to immediately، word ہے immediately، فوراً، to immediately announce the date of election of the Provincial Assembly of Punjab with the notification specifying reasons after consultation with the Governor of Punjab being the constitutional head of the province to ensure that the elections are held not later than 19 days as per the mandate of the constitution۔ کہ جی آپ immediately الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں اور الیکشن کا شیڈول جاری کریں، اور جو فارمیلٹی ہے الیکشن گورنر کے ساتھ، کیونکہ گورنر کو نہیں کہا، الیکشن کمیشن کو آپ ڈیٹ اناؤنس کریں، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں۔ اب 3 چیزیں بہت اہم ہیں، امیڈیٹلی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اور اس کے بعد آپ جو شیڈول جاری کریں اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں۔ اب امیڈیٹلی کی جو ڈیفینیشن ہم مختلف ججمنٹس میں پڑھتے ہیں وہ بہت واضح ہے کہ آپ کے پاس چند گھنٹے ہوتے ہیں اس وقت تک، چونکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی، اور یہ آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، یہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ یہ 16 صفحات کی جو ججمنٹ ہے آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے، کوئی ان کے لیے راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ کسی ادارے کے لیے، نہ کسی حکومت کے لیے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے لیے۔ ان کو الیکشن کروانا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں آگے یہ کیا کرتے ہیں، یا کیا یہ انٹر کورٹ اپیل میں جاتے ہیں یا آج تاریخ اناؤنس کرتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔